السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم حضرات، بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ لہذا اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ جاریات آیت نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر دہریت آ جائے گی، یا پھر ہم راہ راستے سے بھٹک جائیں گے، ہم ہوا پرست، نفس پرست اور غلام اپنے اندر، ہمارے اندر نفس پرستی آ جائے گی، اور اسی طرح سے یہ بھی ممکن ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں اور غیر اللہ کے راستے پر چل پڑیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے تخلیق کا یہی مقصد ہے۔ محترم حضرات، آئیے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت ہر وہ کام کرنا یا ہر وہ بات کہنا جو دکھا کر کے ہو یا چھپا کر کے ہو، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے، یہ عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات کرنا، اسی طرح سے بھلائی کا کام کرنا، عدل و انصاف کرنا، اور اسی طرح سے عہد و وفا کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا، یہ تمام کے تمام عبادات ہیں۔ تو محترم حضرات، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی خاص مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اس کو ہم جانیں، پہچانیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔